نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام مجید فرقان حمید کی سورۃ النور کے اندر ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جس واقعے میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو قیامت تک کے لیے اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ مبارکہ ہیں کہ جن کے زندگی میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت لاڈ پیار اٹھائے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سب سے پیاری جو زوجہ تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی مقامات پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور یہ وہ واحد زوجہ تھی جو کہ اس حیثیت سے بھی ممتاز ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارکہ میں جتنی بھی ازواج آئیں وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، لیکن یہ واحد زوجہ ہیں جو کہ کوارے پن کی حالت میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تشریف لائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ آپ فقیہہ بھی ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، آپ سے کئی احادیث مروی بھی ہیں، اور کئی مسائل فقہیہ میں آپ ید طولہ رکھتی ہیں۔ کئی خواتین اسلام آپ سے آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین سنا کرتی تھی، اور کئی خواتین اسلام صحابیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فقہی مسائل کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی تھی وہ حاصل کیا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مسائل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ ایسی روایات ہیں جو کہ باقی تمام صحابہ سے نہیں بلکہ خاصیت کے ساتھ ان مسائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شان ہے، اور سب سے بڑھ کر جو امتیازی شان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جب ایک داغ لگا منافقین کی جانب سے تو اللہ عز و جل نے اس داغ کو صاف کرنے کے لیے وحی الہی کو نازل فرما دیا۔ وہ جو داغ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی جانب سے لگایا گیا تھا، اس داغ کو ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے وحی کا انتظام فرمایا، اور وہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو ظاہر کیا۔ اور قیامت تک جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان ہوتی رہے گی۔ قرآن کے اندر نمازوں میں، قرأت میں، تلاوت میں، ہر مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا نظر آئے گا۔ دشمن جتنا گھٹائے، ان کے گھٹانے سے ان کی شان نہیں گھٹے گی، چاہے وہ اس دور کا دشمن ہو جو کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق تھا، یا اس دور کا منافق ہو جو کہ صحابیات کا بغض دل میں لے کر بیٹھا ہے، یا پھر امہات المؤمنین کا بغض دل میں لے کر بیٹھا ہے، یا خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض دل میں لے کر بیٹھا ہے، وہ جتنی شان گھٹائے، لیکن جب جب قرآن کا سورہ نور پڑھتا رہے گا، جب جب قرآن کی سورہ نور کی تلاوت ہوتی رہے گی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب آپ کا ہار گم ہو گیا، اور آپ ہار تلاش کرنے میں جب قافلے سے بھٹک گئی، قافلہ جب روانہ ہو گیا تو آپ پیچھے رہ گئی۔ پیچھے رہ جانے کے سبب سے آپ قافلے میں بعد میں شامل ہوئی، تو منافقین نے اس ایک نقطے کو لے کر وہ واویلا کیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غلیظ تہمت لگائی جو کہ آپ کی شان سے بالکل ہی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایسی تہمت لگائی جو کہ آپ کے شایان شان نہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں ایسی کوئی عورت آ ہی نہیں سکتی جو پاک دامن نہ ہو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اللہ نے مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کی تو کسی ناپاک عورت کیسے برداشت فرمائے گا؟ لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے گھٹیا ترین الزام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، حضرت ابوبکر صدیق بھی پریشان۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو جنگ سے جیسے واپس آئی بیمار پڑ گئی، اور بیمار ہوئی، انہیں کوئی علم نہیں کہ باہر کیا معاملات ہو چکے ہیں، لیکن جب بیماری سے افاقہ ہوا، آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ روئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اپنے والد محترم کے گھر جانا ہے۔ حضور نے اجازت دی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ اس بات پر پر جوش طریقے سے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امید تھی کہ چونکہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے وہ پاک دامن ہے اور پاک ہے تو یقیناً اللہ عز و جل ہی ان کی پاک دامنی کو واضح فرمائے گا۔ تو جب کچھ دن گزر گئے تو اللہ عز و جل نے ان کی پاک دامنی کو نازل کیا، اور ایسا نازل کیا کہ ان منافقین کے منہ میں خاک پڑ گئی اور وہ گلی کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، علاقے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، جب اللہ نے حضرت سیدہ کا قائد اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو واضح کیا۔ اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا سورۃ النور کے اندر کہ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور اللہ نے ابتدا یہاں سے کی کہ جاؤ بالعفق، عفق کہتے ہیں جھوٹی تہمت کو، فرمایا وہ جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی۔ اب اس ایک لفظ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو واضح کر دیا، قیامت تک ان کی پاک دامنی پر مہر لگ گئی، اور اب قیامت تک ان کی پاک دامنی کا جو اقرار کرے گا وہ قرآن کا منکر ٹھہرا، اور قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے۔ اور اللہ نے حضرت سیدہ کی شان میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کی آیات کو نازل کر کے آپ کی پاک دامنی کو واضح کر دیا، اور میرے مصطفیٰ کریم کے دل میں مزید عزت افزائی ہو گئی، مزید ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ اور آج کے دور میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن کی واضح آیات پڑھنے کے باوجود بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان آیات کو پڑھ لینے کے باوجود بھی اور ان پر ایمان کے دعوے کے باوجود بھی حضرت عائشہ کی شان کو گھٹاتے نظر آتے ہیں۔ کیوں گھٹاتے نظر آتے ہیں؟ کیا اس سبب سے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی؟ اور ازواج مطہرات کے بارے میں جو قرآن نے واضح احکامات نازل کیے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کہ اللہ عز و جل نے واضح کہہ دیا کہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ گویا کہ یہ لوگ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کو صرف نہیں گھٹا رہے بلکہ ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ تو واضح کرتا چلوں، یہ لاکھ گھٹانے کی کوشش کریں نہیں گھٹا سکتے، کیونکہ اللہ ان کی شان کو قیامت تک بلند کر چکا ہے، ان کا درجہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ نے ان کو مصطفیٰ کریم کے عقد میں دے کر ان کو بے مثال کر دیا، اور ام المؤمنین کا ٹائٹل دے کر قیامت تک آنے والے حلالی بیٹوں کی مائیں قرار دے دیا۔ اب اگر کوئی اس درجے میں نہیں آنا چاہتا، اپنے آپ کو حلالی نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ ماں پر حلالی بیٹے نہیں بھوکا کرتے، ماں کی شان حلالی بیٹے نہیں گھٹاتے۔ اگر بیٹا حلالی ہوگا تو ماں کی شان کو بلند کرے گا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہے۔ کیا یہ بغض ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی؟ آج کے دور میں خصوصیت کے ساتھ امہات المؤمنین کی شان کو اس لیے بھی گھٹایا جاتا ہے کہ چند امہات المؤمنین ایسی ہیں جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قرابت داروں سے ہے جن سے بعض لوگ نفرت کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، اور ام حبیبہ بنت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ کیا ان کا کسی کا بیٹے ہی ہونا
یا इनका किसी की बहन होना क्या ये जुर्म है? अगर ये जुर्म तुम्हें मालूम है तो क्या मुस्तफा करीम को मालूम न था? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने अक़्द में लेकर मोमिनों की मां बना दिया है और उनको अपने अक़्द में लेकर उनकी शान को वराउल वरा बना दिया है। अब कयामत तक कोई अगर घटाएगा तो घटाई नहीं जा सकती। ये वाज़े अल्लाह के ऐलानात हैं, लेकिन कमकलों को ये बात समझ में नहीं आती। बाज लोग आज के दौर में मुहिब अहले बैत होने का दावा तो करते हैं, आल से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला के इन अजमईन के बुग़्ज़ में वो बाकी बेटियों का भी इनकार करते नजर आते हैं। क्या सिर्फ हजरत बीबी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की औलाद है? हरगिज नहीं। हजरत रुकैया भी मेरे मुस्तफा करीम की बेटी है, हजरत उम्मे कुलसूम भी मेरे मुस्तफा करीम की बेटी है। इनका तज़किरा इसलिए नहीं होता कि वो हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। ज़ुन्नुरैन उनका लक़ब इस वजह से ठहरा कि वो मुस्तफा के नूर उनके अक़्द में था। क्या इसलिए उनका जिक्र नहीं होता? अगर ये जिक्र बुग़्ज़ के सबब से नहीं होता तो याद रखें ये आल की मोहब्बत नहीं है। आल की मोहब्बत तभी ठहरेगी जब दिल के अंदर मुस्तफा करीम के सारी औलाद की मोहब्बत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत है। हमारे नजदीक तमाम सहाबा इकराम हमारी आंखों के सर के ताज हैं और मेरे मुस्तफा करीम की तमाम साहिबजादियां हमारी आंखों का नूर हैं और तमाम उम्महातुल मुमिनीन हमारी माएँ हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का इज्जत एहतराम करते हैं, तमाम का अदब एहतराम करते हैं। हम किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी से अदावत नहीं करते। हमारे यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, हमारे यहाँ मुवद्दत ही मुवद्दत है, हमारे यहाँ अकीदत ही अकीदत है, हमारे यहाँ एहतराम ही एहतराम है, हमारे यहाँ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। और याद रखो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम क़यामत तक अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। अब कोई घटाए तो वो अपने हलाली होने का सबूत नहीं पेश कर सकता, कोई घटाए तो घटाता रहे, लेकिन अल्लाह ने बढ़ा दिया है। आज लोग कहते हैं कि कहां से साबित है कि ये आयतें हजरत आयशा सिद्दीक़ा की शान में नाज़िल है। तो हमारा उनसे सवाल है कि तुम ये कहते हो कि ये आयतें हजरत आयशा सिद्दीक़ा की शान में नहीं है, तो हम तुमसे सवाल करते हैं कि बताओ इन आयत का शान नुज़ूल क्या है? फिर ये किसकी शान में नाजिल हुई हैं? किन पर इल्जाम लगा था? और इन आयात को किस सन में नाजिल किया गया है, किन दिनों में नाजिल किया गया है? अगर ये शान नुज़ूल नहीं है तो फिर तुम बताओ इन आयात का शान नुज़ूल क्या है? कहते हैं कि हजरत आयशा का नाम नहीं लिया, तो कुरान में कई ऐसे वाकयात हैं, मुझे बताएं कि सारे वाकयात में क्या नाम लिए गए हैं? बस ऐसे ही हजरत आयशा सिद्दीक़ा की शान को घटाने की बात करते हैं। कयामत तक नहीं कम हो सकती, अल्लाह ने बढ़ा दी है, इंशाअल्लाह कयामत तक बढ़ती रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।